ہیں انہیں سائلنٹ کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. دین اسلام اپنے ماننے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کا حکم دیتا ہے، اور یہ نجات کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے نتیجے میں جنت کی خوشخبری بھی سنائی ہے. آپ نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے جو جنت میں جانے سے خود انکاری ہو جائے. پوچھا گیا وہ بد نصیب کون ہے جس کو جنت نہیں چاہیے، جو جنت میں جانا نہیں چاہتا؟ تو آپ نے فرمایا جو میرے پیچھے چلا، من اطاعنی داخل الجنہ، جس نے میری فرما برداری کی وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے حقیقت میں اللہ کی جنت کو ٹھکرا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، میں تمہیں جس کام سے منع کر دوں اس سے رک جاؤ. محبت کا دعویٰ تمام مسلمان ہی کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کوئی ایک مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ دعویٰ نہ ہو کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہوں. لیکن پیار کی اصل نشانی کہاں نظر آتی ہے؟ جس سے نبی نے روک دیا اسے رک جاؤ، جس کو کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا اس پہ عمل کر لو. اگر یہ عمل کا پیمانہ میرے اور آپ کے اندر موجود ہے تو ہم محبت مصطفیٰ میں سچ بولتے ہیں، اور اگر یہ پیمانہ نہیں ہے تو دعویٰ بغیر دلیل کے قبول نہیں ہوتا. جس چیز سے میں روکوں اس سے رک جاؤ. وما امرتکم بہ ففعلوا، اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں تو استطاعت کے مطابق اس پہ عمل کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دیں اس پہ عمل کرنا، اور جس سے روک دیں اس سے رک جانا، یہ محبت مصطفیٰ ہے، یہ محبت رسول ہے. یہ محبت کرنے والا اپنی محبت کے دعوے میں سچا ہے. اور اگر یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہی اور ہمارا دعویٰ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، پھر ہمیں اپنے نفس میں جھانکنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ خرابی کہاں ہے. کیونکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ صرف زبانی کلامی نہیں ہوتی، وہ آپ کے حکموں کو مان کر اور آپ کی منع کردہ چیزوں سے دور ہو کر، یہی سچا محبوب ہے. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جو امتیں ہلاک ہوئیں ان کی ہلاکت کا سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسباب بیان کر رہے ہیں. ان کی ہلاکت کے اسباب میں سے کیا تھا؟ کثرت مسائلہم واختلافہم علی انبیائہم، سوالات بہت زیادہ کرنے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنا. ان دو چیزوں نے سابقہ امتوں کو ہلاک کر ڈالا. نبی جتنا حکم دے اتنا مان لیں، مزید نہ کرے دیں. مزید سوال کرنے کی بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، علم حاصل کرنے کے لیے نہیں. یہ ہمارے اندر بھی اکثر لوگوں کے اندر آپ برائی، یہ بیماری دیکھیں گے. ایک تو ہے کہ اس انسان کو کوئی مسئلے کا علم نہیں ہے، وہ اہل علم سے پوچھے، علماء سے سوال کرے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن صرف ٹٹولنے کے لیے، چیک کرنے میں ویکھا ہے دیکھو کتنا علم ہے، اینوں بھی گل آندی کہ نہیں،
اسے مسئلہ پتہ ہے یا نہیں؟ بے مقصد سوال کرنا، سوال وہ کیا جائے جس کا میری اور آپ کی آخرت سے تعلق ہے۔ سوال کرنے میں ہمیشہ اس کو اپنے ذہن میں رکھے، کیا یہ مسئلہ مجھ سے میری قبر میں پوچھا جانا ہے؟ کیا اس مسئلے کا میری زندگی سے تعلق ہے؟ کیا یہ حلال و حرام سے تعلق رکھتا ہے، شریعت سے تعلق رکھتا ہے؟ اس کو نہ جان کر میں ہلاکت میں پڑ سکتا ہوں، اس کو جان کر میرے جنت میں درجات بلند ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو ضرور پوچھے، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو فضول سوال کرنا، جی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا کیا نام تھا، آپ کا اس سے کیا تعلق؟ نہیں جی وہ آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا تو حق مہر کیا تھا، یہ آپ سے پوچھا جائے گا؟ اس طرح کے سوالات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ سابقہ امتوں کی ہلاکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ تھا کہ وہ کثرت سے سوال کرتے تھے اور اپنے انبیاء کی باتوں سے اختلاف کرتے تھے۔ اس حدیث میں جو سب سے اہم چیز گنوائی گئی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ یہ مقصد ہے شریعت کا، یہ مقصد ہے اسلام کا کہ آپ اور میں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ نبی کے آنے کا فائدہ بھی تبھی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے۔ اللہ نے انبیاء بھیجے بھی اسی لیے ہے، اللہ کا حکم بھی یہی ہے۔ قرآن مجید میں مالک فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے رسول نہیں بھیجے مگر اس لیے کہ ان کی فرما برداری ہو، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ اور یہاں فرما برداری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کے اس حکم کی روشنی میں بڑا اعلیٰ مقام پر فائز ہے کہ نبی کی فرما برداری ہوتی ہے اللہ کے حکم سے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی بولتا ہے اللہ کے حکم سے، نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہر بندہ اپنی مرضی سے بولے گا، لیکن رسول نبی اپنی مرضی سے نہیں بولیں گے، وہ اللہ کی وحی سے کلام کرتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی سے کلام کرتے ہیں تو اطاعت کے حقدار صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اور نہیں، کیونکہ دوسرے بندے نے اپنی مرضی سے بولنا ہے، اس کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن جس کی بات کبھی غلط نہ ہو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے ہمارا اکثر زور اس بات پہ رہتا ہے کہ اپنی زندگی کے ہر مسئلے میں جب ہم دلیل تلاش کرتے ہیں تو امام الانبیاء، امام کائنات کی سنت، آپ کی حدیث، یہ ہمارے لیے حجت ہے، یہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ فلاں حضرت نے فرمایا، فلاں شیخ نے فرمایا، فلاں امام صاحب نے فرمایا، فلاں بزرگ نے فرمایا۔ یہ بزرگ، یہ مشائخ، یہ علماء، یہ ائمہ ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن معصوم نہیں ہیں۔ ان کی ہر بات ماننے کا حکم ہمیں اللہ نے نہیں دیا، جس کی ہر بات ماننے کا حکم دیا اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ چھوٹی سی بات سے فرق محسوس کر لیجئے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں مجھ سے زیادہ حدیث عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس تھی۔ کیوں؟ میں زبانی یاد کرتا تھا، وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ ان کو بعض صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی حال میں، آپ بھی بشر ہیں، کبھی غصے میں، کبھی خوشی میں، ہر بات نہ لکھا کرو، پوچھ پوچھ کے لکھا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر کی قلم رکی ہوئی ہے، نہیں لکھ رہے۔ پوچھا عبداللہ آج لکھ نہیں رہے؟ کہ میرے ساتھیوں نے مجھے یہ مشورہ دیا ہے۔ تو کہا اللہ کی قسم لکھ۔ پھر اپنے مبارک ہونٹوں کی طرف، زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہاں سے جو نکلے گا حق نکلے گا۔ یہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے شاگرد سے کیا کہہ رہے ہیں؟ لکھ، کسی بھی حال میں جو بھی نکلے گا، شریعت کا مسئلہ، دین کی بات، وہ اللہ کی وحی کے بغیر نہیں نکلے گی۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اہل سنہ کے امام، بڑی عظیم شخصیت، امت میں بڑا آپ کا مقام، اپنے شاگرد سے کہتے ہیں میری ہر بات نہ لکھا کر۔ دیکھیے فرق، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ لکھ۔ اس ہونٹوں سے، اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔
امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں اپنے شاگرد سے؟ میری ہر بات نہ لکھا کر جب تک تجھے یہ نہ پتا ہو کہ میرا یہ فتویٰ کس دلیل کی بنیاد پر میں نے دیا ہے۔ آج میں کچھ کہتا ہوں، کل اس کے خلاف مجھے کوئی دلیل مل جاتی ہے تو میں اپنی بات سے رجوع کر لیتا ہوں۔ یہ فرق ہے امتی میں اور نبی میں۔ تو جس کی ہر بات میرے اور آپ کے اور پوری امت کے لیے حرف آخر ہے، فائنل اتھارٹی ہے، اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں بارہا اللہ نے یہ حکم دیا، قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی کہہ دیجئے فرما برداری کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ قرآن حکیم میں جو حکم آ جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو حکم آ جائے، مسلم کہلانے والے فرد پہ لازم ہے کہ کتاب و سنت کے دلائل کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دے، کیونکہ فرما برداری حق ہے صرف اللہ کا اور اللہ کے حکم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک مقام پر مالک فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اس سے بڑی میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی تعریف نہیں۔ یہ سب سے بڑی تعریف ہے، یہ سب سے بڑی ڈگری دی ہے اللہ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ یہ سب سے بڑا مقام بیان کیا ہے کہ جو رسول کی فرما برداری کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے۔ یہ شان کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ کوئی اپنے پیر، کوئی اپنے امام، کوئی اپنے شیخ، کوئی اپنے مرشد، کوئی اپنے حضرت کے بارے میں نہیں کہہ سکتا جس نے میرے پیر کی بات مانی اس نے حقیقت میں اللہ کی مانی، جس نے میرے امام کی مانی اس نے اللہ کی مانی، جس نے ہمارے شیخ کی مانی اس نے اللہ کی مانی۔ یہ اللہ نے عزت دی ہے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہے اس کے لیے خوشی ہے، انعام ہے، اعلان ہے کہ اس نے صرف رسول کی اطاعت نہیں کی، حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ کہاں پتہ لگے گا کہ میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہا ہوں؟ اپنی زندگیوں پہ آ جائیے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے، آپ روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے، آپ کی گھریلو زندگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہے۔ آج ہی ایک بھائی نے ٹیلی فون پہ سوال کیا ہم سے کہ میں اپنی بیوی کو پردہ کرواتا ہوں تو مجھے یہ تانے ملتے ہیں کہ آپ نے خاندان توڑ دیا۔ میں کہتا ہوں بیوی سے کہ میرے کزن سے، میرے بھائی سے، اپنے دیور سے پردہ کیا کرو۔ کوئی ضروری بات ہو تو حجاب کے پیچھے رہ کر، پردے کے اندر رہ کر، بغیر لوچ کے کوئی مجبوری میں بات کرنی ہے تو کی جا سکتی ہے، لیکن دیور کے ساتھ بھابھی کے سفر، تنہائی کے اندر بیٹھنا، گپیں ہانکنا، منہ کھول کے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنا، کزنوں کے ساتھ اس طرح کی مجلسیں سجانا، سیریں کرنا، آؤٹنگ کرنا، ہوٹلنگ کرنا، یہ فتنے کا سبب ہے۔ تو مجھے میرے رشتہ دار کہتے ہیں جی تو نے گھر میں آگے لڑائی ڈلوا دی، تو نے گھر میں آگے فساد ڈلوا دیا، اچھے بھلے بھائی بھابھییں، جیٹھ جٹھانییں، دیور دیورانییں، ہم سب بیٹھ کے اکٹھے کھانے کھاتے تھے، تو نے آ کے فساد ڈال دیا۔ بھائی ان کو یہ کہنے دیجئے کہ یہ فساد ڈال رہا ہے، کہ میں ہاں فساد دی ہوں۔ اگر تمہارے نزدیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا فساد ہے تو شوق سے مجھے فسادی کہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیور کے بارے میں پوچھا گیا، خاوند کے رشتہ دار، خاوند کے بھائی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ الحم والموت، دیور موت ہے، دیور موت ہے۔ تم دیور سے ایسے بچو جیسے موت سے بچتے ہو، جیسے موت سے اپنی حفاظت کرتے ہو، ڈرتے ہو کہ مر نہ جاؤں، بیمار ہوا علاج کروایا، اسباب اختیار کیے، خوف ہے دل میں موت، یہ دیور تمہارے لیے موت ہے۔ اچھا اس کو ذرا سمجھنے کے لیے سادہ لفظوں میں دیور کیوں موت ہے؟ دیور کیوں موت ہے؟ دروازے پر بیل ہوئی، عام آدمی کوئی آیا، جی فلاں صاحب گھر میں ہیں، خان صاحب گھر میں ہیں، شاہ صاحب گھر میں ہیں؟ نہیں ہیں۔ کیا خیال ہے چلا جائے گا نا، واپس جائے گا؟ عام آدمی ہے، کوئی دوست ہے، کوئی محلے دار ہے، کوئی دکاندار ہے۔ اب دیور دروازے پہ آیا، خامن کا بھائی دروازے پر آیا، بھابھی گیٹ پر آتی ہے، بھائی جان ہیں؟ نہیں۔
تو بھائی کا بھی حکم کیا ہوگا اور بھابھی کا عمل بھی کیا ہوگا؟ بیٹھے دروازہ کھولتے ہیں، بھائی اندر آ جائیں، چائے بناتی ہوں، بیٹھیے، بھائی آتے ہی ہوں گے۔ اب یہ آ کے دیور بھابھی کے پاس بیٹھ جاتا ہے، اسے 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، جتنا بھی ٹائم ملا دیور کے بھابھی کے ساتھ تنہائی میں، شیطان ساتھ نہیں ہوگا تیسرا؟ کیا یہ جو 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ دیور بھابھی اکٹھے بیٹھے ہیں، غیر آدمی بیٹھ سکتا ہے؟ غیر آدمی کو اندر آنے کی ضرورت ہے؟ کیا خامند غیر آدمی کے لیے کہے گا دروازہ کھول دو، اس کو بٹھاؤ، اس کو چائے پلاؤ، پانی پلاؤ، بوتل پلاؤ، کھانا رکھو، میں آ رہا ہوں؟ غیر آدمی کے لیے نہیں ہے نا۔ یہ پروٹوکول کس کو مل رہا ہے؟ بھائی کو، کزن کو۔ صحیح ہے، سمجھ آ رہی بات یا نہیں؟ اسی لیے آپ نے کیا فرمایا؟ الحم والموت، یہ دیور موت ہے۔ یہاں شیطان جلدی کام کر سکتا ہے، یہاں چانس زیادہ ہیں۔ یہاں بھابھی دیور گھر سے نکلیں گے تو معاشرے کی نظروں میں کوئی عیب، کوئی برائی، بھابھی ماں ورگی ہوندی، کوئی گل نہیں، دیور نال ہی جان رہی ہے، جیٹھ نال ہی جا رہی ہے، کی حرج ہے؟ تو جب یہ تنہائی میں دونوں ہوں گے تو شیطان کو جتنی جلدی یہاں وار کرنے کا موقع ملے گا وہ غیر آدمی سے ملے گا، وہ غیر آدمی وہ اس فساد کے اس مقام تک پہنچ سکے گا؟ اب تو اچھے بھلے دیندار گھروں میں آپ نظر دوڑائیں گے، جس کو اللہ بچائے تو بچائے، ایک بائک پر، ایک موٹر سائیکل پر بھابھی اور دیور اکٹھے سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں اکٹھے سفر ہو رہے ہیں، جہازوں میں اکٹھے سفر ہو رہے ہیں، کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں، چھوٹا بھائی ہے وہ لے جائے گا ہاسپٹل، دیور صاحب اسپتال لے کے جا رہے ہیں، دیور صاحب رکشے میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، ہر جگہ۔ یعنی وہ حجاب اور وہ غیرت اور وہ جس حکم کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت سے، اس کی شدت کتنی بیان کی کہ دیور کو موت کہا۔ اب موت کو ہم نے گلے لگایا ہوا ہے، ہم نے گھر بٹھایا ہوا ہے، بغیر حدود و قیود کے، چہرے کھلے ہوئے ہیں، مذاق، گپیں، ہنسییں، آؤٹنگ، ہوٹلنگ، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو کیا خیال ہے شیطان کو موقع ملے گا یا نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوئی۔ بھائی آپ کو کوئی 100 دفعہ کہے کہ تم نے خاندان توڑ دیا، کو قبول ہے مجھے، آپ کا یہ طعنہ قبول ہے، لیکن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے، مومنوں کی مائیں جو ہماری مائیں ہیں، امہات المؤمنین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات ہماری مائیں ہیں، ان کے لیے شریعت کا حکم ہے کہ جب سوال کرو تو پردے سے پیچھے، حجاب میں رہ کر، لوچ نہ ہو، کڑک آواز، سختی والی بات، کھردرا رویہ، لوچ نہ ہو۔ یہ ماں، وہ مائیں جن کے ساتھ کبھی نکاح ہو ہی نہیں سکتا، وہاں بھی یہ حکم ہے۔ اور بھابھی کے ساتھ تو نکاح ہو سکتا ہے نا، بھائی مر جائے یا بھائی طلاق دے دے، دونوں صورتوں کے بعد وہ عورت حلال ہو جائے گی۔ تو پیارے بھائی، ہر حال کے اندر قرآن حکیم کے اس حکم کو اپنے سامنے رکھیے کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، حقیقت میں اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی۔ وہ فرمانبرداری ہوگی کیسے؟ میری اور آپ کی زندگی کے اعمال، ہماری نمازیں، ہمارے عمل، ہماری عبادات، ہمارے معاملات، یہ سب چیزیں ہمیں لے کر جائیں گی اس نقطے پر کہ یہ بندہ اطاعت میں سچ بولتا ہے یا صرف دعویٰ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن حکیم کیا حکم دیتا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے۔ ان کا ایک ایک عمل تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ان کی ایک ایک بات تمہارے لیے نور کا مینارہ ہے۔ کوئی زندگی کا ایسا مسئلہ نہیں شریعت محمدیہ جہاں پر آپ کو پیاسی چھوڑ دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات اس شریعت کی کھول کر بیان کی، صحابہ نے آپ سے سیکھی، اس پر عمل کر کے دکھا دیا۔ تو میری اور آپ کی زندگی میں آئیڈیل ہستی وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا معیار ہیں۔ اگر ہم نے ہدایت پانی ہے تو ہمارے لیے شرط وہی ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں۔ مالک فرماتا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، اس کے پیچھے چلو گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تہتدوا، پھر تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ ہدایت یافتہ ہونے کے لیے شرط ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں رنگ غالب ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا اور پوچھا تھا کب سے نماز پڑھ رہے ہو؟ یہ جو نماز جو میں نے آج تمہاری دیکھی ہے کب سے پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا 40 سال سے پڑھ رہا ہوں۔
کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی نماز نہیں پڑھی. یہ ہمارے ہاں عام مشہور ہے نا، وہ سجدہ ہی دینا جی رب نو، ایویں دیو پاویں ایویں دیو، 2 رکعتیں ہی تے پڑھنی ہیں. اس میں کیا تفصیل ہے؟ رب کو وہ سجدے منظور ہیں جو محمد کے سجدوں کی طرح ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی کہہ رہے ہیں، شاگرد رسول کہہ رہے ہیں 40 سال سے پھر تم نے کوئی نماز نہیں پڑھی. ایک شخص سجدے میں جاتا ہے اور سجدے سے اٹھتا ہے، حدیث میں آتا ہے اس نے کمر بھی سیدھی نہیں کی، بیٹھتا بھی نہیں سیدھا، اور ٹھک کر کے دوسرا سجدہ. رکوع میں جاتا ہے، ابھی کمر سیدھی نہیں ہوئی اور فوراً کھڑا، ابھی سیدھا کھڑا ہوتا نہیں ہے کہ گیا سجدے میں. یہ جو ٹھکا ٹھک کی نماز ہے نا، یہ اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، یہ نماز قبول نہیں ہوگی. صلو کما رأیتمونی اصلی، قبول کروانی ہے نمازیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کو اپنانا ہوگا. قبول کروانا ہے حج تو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنانا ہوگا. ایک ایک مسئلے میں امام الانبیاء آپ کے لیے اور میرے لیے آئیڈیل ہیں، نور کا مینارہ ہیں. مالک فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو نبی دیں وہ لے لو. نبی نے کہہ دیا دیور موت ہے لے لو. تانے مارتا ہے خاندان، مارتا رہے کہ تو نے خاندان توڑ دیا. ٹوٹتے ہیں ٹوٹ جائیں، ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، عرش والا رب ناراض نہ ہو اور مدینے والے محمد ناراض نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے دل میں یہ بات بٹھا لی کہ پوری دنیا جو کہتی ہے کہہ لے، میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں چھوڑوں گا. ہمارے ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بھاگنے کا شیطان نے یہی جملہ یاد کروایا نا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. میں بتاؤں لوگ کیا کہیں گے؟ جو ہی آپ کی روح اور جسم کا رشتہ ٹوٹے گا لوگ آپ کا نام بھول جائیں گے. جنازہ تیار ہو گیا، یہ نہیں کہے گا کہ ابو جی تیار ہو گئے، نہ کہ آ گیا ابا جی، ابا جی نے کفن پا لیا، کوئی نہیں کہے گا. شاہ صاحب تیار ہو گئے، شاہ صاحب کو خوشبو لگا دی، کوئی نہیں کہے گا. جنازہ تیار ہو گیا، چلو بھائی چلو میت کو اٹھاؤ، آپ کا نام ہی ختم ہو گیا، آپ کی ٹور ختم ہو گئی، آپ کے القابات ختم ہو گئے. وہ علامہ صاحب، وہ شیخ صاحب، وہ حضرت صاحب، وہ حاجی صاحب. جنازہ، میت، مردہ، لاش، یہ نام ہوں گے. کوئی بیٹھا رہ جائے کتنا بدتمیز ہے، لاش پاس سے گزری ہے، کھڑا ہی نہیں ہوا، جنازہ پاس سے گزرا، جنازے کے لیے راستہ دو، جنازے کو دیر ہو رہی، جی وہ بھی ماموں نے دبئی سے آنا تھا، وہ فلاں نے امریکہ سے آنا تھا، کیا ملتے، لاش کو خراب کرنا تم نے، بدبو مروانی ہے گھر میں. یہ سنتے ہو جملے یا نہیں؟ جس جملے کے پیچھے آپ نے ساری عمر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھوڑے رکھا کہ لوگ کیا کہیں گے، پردہ کروا دیا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ کام کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے. بھائی آپ کے مرتے ہی لوگ کیا کہیں گے، آپ کا نام چھین کے آپ کو جنازہ، لاش، میت ان ناموں سے پکاریں گے. تو یہ بھول جائیے کہ لوگ کیا، لوگ بھی کبھی راضی ہوئے. وہ بڑی مشہور ایک تاریخی بات ہے کہ باپ بیٹا جا رہے، گدھا ساتھ تھا، یہ دونوں پیدل جا رہے، گدھا کوئی چھوٹی عمر کا تھا. ایک جگہ سے گزرے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پاگل نہیں ہو گئے، سواری کو بولے تھے دونوں پیدل جا رہے ہیں، یہ دونوں سوار ہو گئے. پھر آگے کچھ لوگ بیٹھے تھے، بڑے ہی ظالم ہیں یار، وہ نکا جا کھوتا 2 جنے چڑھے نوتے. انہوں نے کہا ابا جی تسی بیٹھے رہو، میں اتر جانا. باپ بیٹھا رہا، بچہ چلتا رہا. پھر کیوں رہے چنگا بڑا جوانا نکے جب بال کو ٹوری جانا ہے. ان کا پتر تو بھیجا میں لے جانا. باپ اتر گیا، وہ بچے کو بٹھا دیا. پھر کچھ لوگ ملے، آج کل دی اولاد ہی بڑی گندی ہے، وہ بڈھے بھی نہ ٹوری جانا تھا، آپ تو چڑھیا ہے، اور دونوں نے رل کے کھوتا سر تے چک لیا کہ ہونتے راضی جی. دنیا نہیں کبھی آپ سے راضی ہوگی. اور جو بندہ یہ کوشش شروع کر دے کہ میں نے سب کو راضی کرنا ہے، میرا جملہ یاد رکھنا، جو بندہ یہ کوشش شروع کر دے میں نے سب کو راضی کرنا ہے، سب راضی ہو جائیں گے اس سے. اس بندے کو منافق بننا پڑے گا. مسلمان رہ کے وہ سب کو راضی نہیں کر سکتا. شرک کرنے والے کو کہنا پڑے گا بھائی آپ کا یہ عمل شرک ہے، بھائی آپ کا یہ عمل کفر ہے، بھائی آپ کا یہ عمل بدعت ہے، بھائی آپ کا یہ عمل اسلام کے خلاف ہے، بھائی اس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ہمیں اللہ نے یہ حکم دیا ہی نہیں کہ سب کو راضی رکھو. ہمیں حکم کیا دیا، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لو.
جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا، ساری دنیا ناراض ہو بھی جائے تو اس کا کچھ بگڑے گا؟ اور جس نے ساری دنیا کو راضی کر کے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر لیا، اسے کچھ ملے گا؟ تو ہر حال کے اندر اپنے دل میں اس بات کو بٹھائیے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے، یہی اللہ کا حکم ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دے اس کو فوراً لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے رسول روک دے صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رک جاؤ۔ کسی اور کا نام آیا؟ کسی حضرت کا، کسی شیخ کا، کسی بزرگ کا، کسی بابا جی کا؟ ایک ہی ہستی کے پیچھے لگایا اللہ نے آپ کو، کیونکہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے سب سے پہلے جا کے جنت کا دروازہ کھلوانا ہے۔ فرشتے نے پوچھنا ہے کون ہے، جواب ملے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتہ کہے گا جب سے یہاں کھڑا ہوں ڈیوٹی لگی ہے، ڈیوٹی ہی ایک ہے، پوری دنیا آ جائے تو دروازہ نہ کھولنا، محمد آ جائیں تو دیر نہ کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے حکم ہی یہ ملا ہے کہ یہ دروازہ کھلے گا تو محمد الرسول اللہ کے لیے، اس لیے اللہ نے آپ کو ان کے پیچھے لگایا، جو وہ دے دے وہ لے لیجئے، اور پھر اس کو لے کر یہ دروازہ بند کر دیں، لوگ کیا کہیں گے؟ بھاڑ میں جائیں، جو کہنا ہے کہہ لیں، میرا سروکار صرف یہی ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لیا۔ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی جس کے پاس انسانیت چل چل کر جائے گی، انہیں اپنی غلطیاں یاد آئیں گی اور کہیں گے آگے جاؤ آگے جاؤ آگے جاؤ۔ صرف ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جو کہیں گے ہاں یہ میری شان ہے کہ میں تمہاری سفارش کروں گا، میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ تو بھائی ساری دنیا وہاں آپ کی نہیں بنے گی، ساری دنیا وہاں آپ سے بیزاری کرے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہاں باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیوی خاوند سے بھاگے گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بچے اپنے ماں باپ سے، اولاد اپنے، سب بھاگے۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر بندے کی خواہش ایک ہوگی، میں بچ جاؤں، جو پھنستا ہے پھنس جائے۔ آج اپنی شادیوں کو غیر اسلامی طریقے سے کرنے والوں، وہاں کیا ہوگا؟ یہ پھنستا ہے پھنس جائے، میں بچ جاؤں۔ اور آج ہم شریعت کے خلاف کیوں کرتے ہیں؟ ماں میں ناراض ہو جائیں گے، نان کا ناراض ہو جائے گا، داد کا ناراض ہو جائے گا، قبیلہ ناراض ہو جائے گا، قوم ناراض ہو جائے گی، اور وہاں کیا اعلان ہوگا؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یغنیہ، جو پھنستا ہے پھنس جائے، بس میں تو بچ جاؤں۔ جہاں اتنا نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو وہاں میں اور آپ اپنی جان کو کیسے بچائیں گے؟ اس جان کو بچانے کا راستہ یہی ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلیں، جو نبی نے دیا ہے اس پہ ثابت قدم ہو جائیں، جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے اس سے اپنے دامن کو روک دیں۔ اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سمجھائی، ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، جس سے میں روک دوں اس سے رک جاؤ۔ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، آپ کو 100 فتوے مل جائیں کہ نہیں جی وہ یوں تھا اور یہ یوں تھا اور یہ یوں تھا، یہ حدیث سے ثابت ہو گیا، یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، میں اپنے دامن کو روکتا ہوں۔ اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے تو استطاعت کے مطابق اس پر عمل کر کے دکھاؤ۔ یہ راستہ ہے جنت میں جانے کا، یہ راستہ ہے جس پر چل کر میں اور آپ اللہ کی جنت کو پا سکتے ہیں۔ دیکھیے بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا تھا گائے ذبح کرنے کا، جس چیز سے حدیث کی ابتدا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور اسے ہلاکت خیز بتایا کہ سابقہ امتوں کی ہلاکت کا سبب کیا تھا؟ اپنے انبیاء سے الٹے سیدھے سوالات۔ اللہ نے حکم دیا گائے ذبح کرو، اب انہیں کیا چاہیے تھا کہ فوراً گائے ذبح کر دیتے، جیسی گائے ملتی ویسی ذبح کر دیتے، مسئلہ حل ہو جاتا۔ انہوں نے کیا کہا اچھا جی وہ گائے کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو، اچھا عمر بھی بتا دی، گائے کا رنگ بھی بتا دیا، سب نہیں، ابھی بھی بات واضح نہیں ہوئی، ذرا کھول کے دسو گائے ہوئے کہ ہو جی۔ اب جتنے وہ سوالات کرتے گئے اتنی آزمائشیں ان کی بڑھتی گئی۔ ان سوالات سے شریعت محمدیہ نے منع کیا، بلکہ جو ہی حکم آپ کو ملے
فوراً اس پہ عمل کیجیے، فوراً اپنے سر کو جھکائیے، حجتیں نہ پیش کریں، سوالات نہ کریں۔ ان سوالوں سے اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتوں کا نزول ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو مالک نے کیا حکم دیا؟ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ایسے ہی سوال کرو جیسے سابقہ امت نے موسیٰ علیہ السلام سے کیے؟ ایک گائے ذبح کر دیتے، مسئلہ حل ہو جاتا۔ وہ سوال پہ سوال کرتے گئے اور پھر اپنے سوالات کے درمیان پھنستے گئے، مصیبت کا شکار ہوتے گئے، شرط مزید ان کے اوپر لگتی گئی۔ اسی طرح عیسائیوں نے کیا، انہوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا هل يستطيع ربک، آپ کا رب یہ کر سکتا ہے ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، کہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا آئے؟ جو مل رہا تھا اس پہ صبر شکر کرتے رہتے۔ سوال کیا، کھانا تو آ گیا، لیکن ساتھ پھر شدید وعید کیا آئی؟ اب تم میں سے جس نے کفر کیا پھر اس کو ایسا عذاب ملے گا جیسا عذاب کسی اور کو نہیں ملا۔ جہاں شریعت کی بات آئے فوراً اپنی گردن کو جھکا کے اس حدیث پہ، اس حکم پہ، اس آیت پہ عمل کیجئے، اسے اپنی زندگی کے اندر نافذ کیجئے۔ یہ سوالات کرنے سے سوائے پریشانیوں کے بڑھنے کے اور کچھ نہیں ملتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، اللہ تعالیٰ اے اہل ایمان تمہارے لیے سنی سنائی باتیں بلا تحقیق اس کو آگے بیان کرنے سے، قیل و قال سے، اللہ نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ، اور زیادہ سوالات، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، اس سے بھی اللہ نے منع کیا ہے۔ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، مال کو ضائع کرنے سے بھی منع کیا۔ مال ہے کہ آپ اپنی خدمت کے لیے حلال راستے میں استعمال کیجئے، کیونکہ یہ مال وہ چیز ہے کہ قیامت کے دن جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، جو اللہ کے سوالات ہوں گے ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا مال کمایا کہاں سے، لگایا کہاں پر؟ نہ تو کمانے میں چھٹی ہے نہ لگانے میں چھٹی ہے۔ کمایا کہاں سے؟ سود تھا، لاٹری تھی، جوا تھا، چوری تھی، کسی کا چھینا تھا، کسی کا قرض دبایا تھا، کہاں سے مال آیا؟ کہاں سے؟ حلال و حرام کی تمیز تھی؟ چلو ایک سوال میں کامیاب ہو گئے، جی بالکل حلال کمایا، کوئی چوری نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی فراڈ نہیں۔ لگایا کہاں؟ اب میرا مال ہے میں جہاں مرضی لگاؤں؟ نہیں، یہ میرا مال نہیں ہے، یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اللہ کسی کو مال دے کے آزماتا ہے، کسی سے چھین کے آزماتا ہے۔ کسی کے لیے مال فتنہ ہوتا ہے، کسی کے لیے غریبی۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کون سا بندہ ہے جو میرے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے، میری تقدیر پہ راضی ہوتا ہے۔ ایک بہت امیر آدمی اللہ کے نیک بندوں میں سے، سارا کچھ جب دین کی سمجھ آئی اللہ کے نام پہ خیرات کر دیا، علم سیکھنے کے راستے پر بیٹھ گئے۔ شاگرد دیکھتے ہیں کہ استاد جی اینٹ کا تکیہ بنا کے بیری کے درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، وہ جو ریشم پہ سویا کرتے تھے آج وہ پتھروں پہ سوئے ہوئے ہیں درخت کے نیچے۔ کہتے استاد جی ایک سوال کرنا ہے، حدیث میں آتا ہے جب انسان اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑے تو اللہ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ آپ کو کیا ملا؟ آپ شہزادوں والی زندگی گزارتے تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ نے اللہ کے نام پہ لگا دیا اور خود اس دین کے راستے پہ چل پڑے۔ بدلے میں اللہ نے کیا دیا؟ تو بڑی پیاری بات کہا بدلے میں اللہ نے میرے دل کو شکر کرنے والا دل بنا دیا۔ میں جس حال میں ہوں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میرے دل میں کوئی ملال نہیں ہے کہ میں ریشم پہ سونے والا آج کہاں پڑا ہوں، سکون کی نیند سوتا ہوں اور دل میرا شکر کے ترانے پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے مالدار ہوں گے لیکن ان کو نیند کے لیے رات کو ٹیبلٹس لینی پڑتی ہے، نیند نہیں آتی، اس مال کا کوئی فائدہ ہوا؟ اور آپ غریب سے غریب بندہ دیکھو گے جتھے باں رکھدا ہے اتھے خراٹے شروع ہو جاندے نے، ہوتے ٹینشن نہیں ہے۔ تو سکون کی دولت کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ مال آیا کہاں سے، گیا کہاں پر؟ یہ سوال بڑا ہی اہم ہے۔ جس طرح ہم صدقہ جاریہ کام کرتے ہیں، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کنواں کھدوا دیا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح یاد رکھنا اگر آپ نے اپنے گھر کے اندر بے حیائی بدکاری کے آلات لا کے دیے ہوئے ہیں اپنی اولاد کے لیے، آپ فوت بھی ہو جائیں گے تو یہ گناہ جاری رہیں گے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا کر
سود کے ادارے میں بٹھا دیا, اکاؤنٹنٹ بنا دیا. آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ بڑا کمال کیا جی منڈے نے, ماشاء اللہ اکاؤنٹنٹ بن گیا جی, قرضہ کیا ہے اس بینک سے لگ گیا ہے. آپ فوت ہو جاؤ گے, یہ کھاتا آپ کا چلتا رہے گا, کیونکہ تربیت آپ نے کی ہے, مال آپ نے خرچ کیا, بربادی کے راستے پہ آپ نے اس کو چلایا. تو صرف یہ نہ سمجھیں کہ جی وہ مرنے کے بعد صدقہ جاریہ والے کام کون سے ہیں, یہ بھی غور کریں کہ کوئی ایسا کام تو نہیں ہے جو میرے مرنے کے بعد میرے گناہوں میں اضافہ کرے گا. میرے مرنے کے بعد یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنا کر بے حیائی کی تصویریں, بے حیائی کے کلپ لگانے والے, فارورڈ کرنے والے, آپ نے تو ایک کلپ بنایا اور فارورڈ کر دیا, اسٹیٹس لگا دیا, شیئر کر دیا, اور وہ جہاں تک جاتا رہے گا, کھاتا آپ کا کھلا ہوا ہے, وہ نہیں بند ہوگا. اس لیے یہ مال آیا کہاں, گیا کہاں, یہ دو سوال بڑے ہی اللہ اہل ایمان کے لیے مال کی بربادی سے بھی منع کرتا ہے کہ مال کو برباد نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا, اللہ نے تم پہ حج فرض کیا ہے. ایک شخص کھڑے ہو گئے, کہنے لگے ہر سال. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید غضبناک ہوئے, کہتے اگر میں یہ کہہ دیتا ہاں ہر سال, تو یہ تم پر ہر سال فرض ہو جاتا اور تمہارے اندر پھر طاقت. اس لیے رسول جو بات کہے, جتنی کہے, اس پر عمل کرو, اس سے آگے سوال نہ کرو. سابقہ امتوں کی ہلاکت کا سبب یہی تھا کہ وہ اپنے نبیوں سے اختلاف کرتے تھے اور کثرت سے سوال کرتے تھے. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ذرونی ما ترکتکم, میں تمہیں جو امر دوں, جو حکم دوں, مجھے اسی پہ چھوڑ دو. جتنا میں تمہیں کہہ دوں اس پہ عمل کرو. مزید مجھ سے سوالات, جیسے اس شخص نے پوچھ لیا کہ ہر سال, اگر آپ ہر سال کہہ دیتے تو ہر سال فرض ہو جاتا, تو امت کے لیے اس پر عمل کرنا انتہائی مشکل. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین, 3 دن رمضان میں جماعت سے تراویح پڑھائی, 3 دن. چوتھے دن صحابہ آئے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں باہر آئے. کہا کیوں؟ صحابہ نے انتظار کیا. کہا مجھے احساس تھا کہ تم آ گئے ہو, اس ڈر سے کہیں تمہارے اس شوق کو دیکھ کر اللہ تم پہ فرض نہ کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا تو یہ حال. تو سوال کرتے ہوئے ہمیشہ یاد رکھیے, شیخ صالح فوزان سے کسی نے سوال کیا, کیا جنات کی بھی شادیاں انسانوں کی طرح ہوتی ہیں؟ تو شیخ صالح فوزان کہنے لگے, اس شادی کا دعوت نامہ کبھی مجھے ملا نہیں ہے, میں جا کے دیکھتا کہ ہوتی کیسے. اس کا سوال مجھ سے نہیں ہونا, آپ سے نہیں ہونا. جب انسان سوال کرے تو رک جائے, ایک دفعہ سوچے, آخرت سے کوئی تعلق ہے, میری قبر سے کوئی تعلق ہے, میرے دین ایمان سے کوئی تعلق ہے, یہ صرف مولوی کو پنگے میں ڈالنے کے لیے سوال کر رہا ہوں کہ دیکھوں تو صحیح, کوئی جواب بھی دے سکتا ہے کہ نہیں. بعض لوگ, جی میں نے بڑے بڑے مولویوں سے پوچھا, مولوی صاحب کوئی جواب ہی نہیں دے سکا. میں آپ سے پوچھ لوں, اگر اس کا تعلق علم سے ہے, دین سے ہے, توحید سے ہے, سنت سے ہے, آپ کی اور میری آخرت سے ہے, ضرور پوچھئے. ایک نے نہیں جواب دیا, اس کے پاس نہیں علم ہوگا, دوسرے سے پوچھ لیجیے. لیکن جو ہمارے سوالات ہیں وہ جس چکر کے گرد گھومتے ہیں, اس میں یہ بات ہی نہیں ہے آخرت والی, صرف چھیڑ چھاڑ والی باتیں ہیں. تو شریعت محمدیہ منع کرتی ہے. فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ, تم سے پہلے جو ہلاک ہوئے ان کی ہلاکت کے اسباب میں سے ایک سبب کثرت سے یہ سوالات کرنا اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے, اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے, موت دے تو اس حال میں دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہو. شریعت محمدیہ پہ عمل کرتے ہوئے ہماری زندگی کا بہترین لمحہ وہ لمحہ ہو جس لمحے میں ہماری روح قبض ہو, اللہ ہم سے راضی ہو, فرشتوں کا نزول ہو تو وہ یہ پیغام لے کر آئیں کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست, اپنی مبارک روح کو باہر نکالتے رہو, اللہ تجھ سے راضی ہو چکا ہے. اے اللہ اس حال میں موت دینا کہ تو ہم سے راضی ہو, ہم تجھ سے راضی ہوں. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.